بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ تقدیر کے فیصلوں کا دن بھی ہے؟ کیا کبھی غور کیا کہ کچھ گھروں میں رزق ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ میں آ کر لوٹ جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو بڑے بڑے واعظ بھی اکثر بیان نہیں کرتے۔ جمعہ کے دن کی گئی صرف دو صفائیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ یہ دو اعمال اگر درست ہو جائیں تو دعائیں رک کر نہیں دوڑ کر قبول ہوتی ہیں۔ آخر وہ کیا ہے جو دلوں کا بوجھ ہلکا اور قسمت کا دروازہ کھول دیتا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پیغام آپ کی زندگی بدل دے۔ جمعہ کے دن دو اہم چیزوں کی صفائی۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجیے، جب جمعہ کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، فضل اور رحمتیں تقسیم کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ جمعہ کے دن دو خاص چیزوں کی صفائی اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ یہ وہ دو پاکیزگیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر نکھرنے لگتی ہے، آمدنی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی و اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ پورا ہفتہ محنت کرنے کے باوجود گھر میں خوشحالی اور برکت کیوں نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات مناجات کیوں سنی نہیں جاتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو نورانی اعمال جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا خلوص دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی پاکیزگی سے آپ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جائے تو کیا آپ اس عظیم موقع کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، یہ دو عمل وہ ہیں جن کی بدولت اللہ راضی ہوتا ہے، فرشتے وعدہ دیتے ہیں اور شیطان مایوس ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ پوشیدہ راز کھولنے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، روزی اور مقدر کو بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ جمعہ کے دن ان دونوں چیزوں کی صفائی کا عہد ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ایک دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی حیات بظاہر آرام دہ تھی۔ نئی شادی کے بعد مسرتوں کی روشنی ہر سو بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جیسے خوشیوں نے منہ موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے چینی بڑھتی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخیاں اور جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ وہ شخص ایک عالم بزرگ کے پاس گیا اور عرض کی، بابا جی، میری زندگی میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو چین ہے نہ رزق میں برکت۔ بیوی مسلسل بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر شفیق لہجے میں بولے، بیٹا، جمعے کا دن آنے والا ہے نا؟ وہ بولا، جی، جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، تو میری ایک بات پلے باندھ لو، جب سورج نکلے، جب جمعے کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، بولا، بابا جی، میں تو جمعے کے دن غسل کرتا ہوں، پاکیزہ لباس پہنتا ہوں، عطر لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ کی آنکھوں میں رحم دلی تھی، لیکن چہرے پر رب کا نور نمایاں تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جب پاکیزگیوں کا تو ذکر کر رہا ہے نا، وہ تیرے جسم کو صاف کرتی ہیں، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو شفاف کرے گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دیں گی، تیرے دل کے دکھوں پر مرہم رکھ دیں گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو دھونے کا نہیں، روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو پاک کرنا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا،
تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں فراوانی آنے لگے گی، تیرے حالت بدل جائیں گی، تیری راتیں سکون اور چین بن جائیں گی۔ بزرگ نے کہا وہ دو چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز دل کی پاکیزگی، صفائی کرنا۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے، ہم اپنے گھروں کے شیشے روزانہ صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کبھی صاف کیا؟ ہر جمعے ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو معطر کرتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا ذکر ٹھہرتا ہے وہ تو غبار سے بھرا رہتا ہے۔ دل وہ مقام ہے جہاں ایمان قرار پکڑتا ہے، جہاں اللہ کی محبت پروان چڑھتی ہے، جہاں دعا کی بنیاد پڑتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، بغض، ضد اور غرور کی گرد سے بھر دیا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں خوشحالی کیوں نہیں آتی، اطمینان کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ شاید اسی لیے کیونکہ تمہارا دل اب مناجات کا مرکز نہیں، شکایات کا ڈھیر بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کا دن صرف نہانے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں ہے، یہ روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور فرشتے ان دلوں کو تلاش کرتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ اور نفرت چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، پھر خود کو نیک پارسا کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی ہم سے سبقت لے جائے تو ہم جل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی میں انقلاب لانے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے انتقام لینے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے تکلیف تھی، مگر تم نے کہا اے میرے رب، میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی میری خطائیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرزتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں، اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کی قلم سے لکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن دل کو پاک کر لو، اس دل سے وہ قدوت اتار دو جو برسوں سے جمی ہے۔ اگر کسی نے رنج دیا ہے، تمہارے بھروسے کو پامال کیا ہے، تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، وہ اللہ ہے۔ اور جب تم کسی کو درگزر کرتے ہو تو دراصل تمہارا خود کو قید سے آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بھاری بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ دل کا زنگار ہے، اور جمعہ اس زنگ کو مٹانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری بھاری سا رہتا ہے، جیسے کسی وزنی چیز کا بوجھ اٹھا کر چل رہے ہو؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، قدرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو ہلکا کرو، وہ دل جو لوگوں کے لیے صاف ہو جائے، وہی دل اللہ کے نور کو قبول کرنے کے قابل بنتا ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بندگی، کوئی تسبیح، کوئی التجا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی پاکیزگی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کی حالت نہیں، دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے بہت قریب ہے، مگر تمہارے دل کے میل کچیل نے اس قربت کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے، بلکہ دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی اور عفو لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعہ تک اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ جمعے کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کی کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی گرد جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے دھو ڈالو۔ اس دل کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، وہ خود اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی جائیں
تمہاری روزی میں اضافہ ہو، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعے کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری طہارت سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر آلائش چھپی ہو۔ جمعے کے حقیقی پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو پاک کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان کی رہائش ہے، جہاں رب کی محبت کا ٹھکانہ ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی توقع کر سکتے ہو؟ محترم ناظرین، آج پختہ ارادہ کر لو، اس جمعے کو دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو خالق اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن چکا ہے۔ جب تم دل کو صاف کر لو گے، تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی التجائیں بھی قبول ہو گئی ہیں، تمہارے قسمت بھی چمکنے لگی ہے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعے کے دن اپنی صفائی کر لی، وہ دراصل اپنے رب کے سب سے قریب ہو گیا۔ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز، نگاہوں کی پاکیزگی، صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریچے ہیں جن سے روح مشاہدہ کرتی ہیں، ایمان جلوہ گر ہوتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دو بصارتیں ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہیں یا جہنم کی گڑھوں میں گرا دیتی ہیں۔ جمعے کے دن جب تم جسم کو پاکیزہ کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس طہارت کا سب سے اہم جز ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر بھٹک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز شے کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نگاہ کو جانا نہیں چاہیے، اور وہی ایک ناپاک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جمعے کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے انسانوں کے اعمال کی کتابت میں تیزی کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے قربت اختیار کرتا ہے۔ ایسے دن اپنی نگاہوں کو پاک کرنا اپنے ایمان کو بخشنے کے مترادف ہے۔ اگر تم نے کسی پر ناجائز نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی پاکیزگی کا مطلب صرف نظر کو جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ کی تلاش کرتی تھی، اب خیر اور بھلائی تلاش کرے گی۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے دھوکے میں لگی تھیں، اب قرآن کے حروف پر ٹک جائیں، مسجد کے میناروں پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر خالق کو تلاش کریں۔ تم جانتے ہو، ایک ناپاک نگاہ صرف ایک معمولی گناہ نہیں، بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو دیمک کی طرح کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی بصارت اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی بظاہر روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔ یہ صرف ایک روحانی ریاضت نہیں، بلکہ اپنے رب سے عہد ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تیرے غضب کا اندیشہ ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا غور کرو کہ یہ دو پاکیزگیاں کتنی سادہ ہیں مگر کتنا بڑا اثر رکھتی ہیں۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، برائیوں سے بچتے ہو اور اللہ کی رحمت تم پر جھوم کر برستی ہے۔ جمعے کا دن اللہ کا خصوصی دن ہے جہاں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی پاکیزگی کا دن بنا لیں۔ ہر جمعے صبح اٹھو، غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز ادا کرو، لیکن سب سے پہلے دل کو پاک کرو، نگاہوں کو صاف کرو، دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی ناراضگی نہ رکھو، سب کو معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اور نظر نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں مگر ان کا اثر پوری زندگی پر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی،
بزرگ کی بات پر عمل کر کے اگلے جمعے دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، نگاہیں نیچی رکھی، حرام سے پرہیز کیا، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت داخل ہوئی، روزی میں اضافہ ہوا، بیوی تندرست ہوئی، ذہنی سکون لوٹ آیا، کیونکہ جب دل اور نگاہیں پاک ہوتی ہیں اور تو اللہ سبحانہ و تعالی خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کی بارش کرتا ہے، التجائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان دو صفائیوں کو ضرور کرو گی۔ دل سے نفرت کو مٹا دو، نگاہ سے گناہ کو دھو لو، اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا، تمہارے گھر کو برکتوں سے بھر دے گا، تمہاری زندگی اطمینان کے نور سے چمک اٹھے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں جمعے کے دن دلوں کو پاک کرنے، نگاہوں کو محفوظ رکھنے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، حسد اور نفرت کو مٹا دے، ہماری نگاہوں کو گناہوں سے بچائے، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت اور ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں وہ بندہ بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو، اگر اس نے آپ کو اپنے رب کے قریب کیا ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی بامقصد اور اصلاحی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ اس جمعے کو کون سی صفائی سب سے پہلے کریں گے۔ اس پیغام کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، جمعہ مبارک ہو۔